میں آپ سے فوری طور پر یہ جاننا چاہ رہا ہوں گفتگو کے آغاز میں کہ جس قسم کے پلوائے ٹرمپ صاحب آپٹ کر رہے ہیں کہ پہلے سیز فائر، اس کے بعد ایران کے ہمیں جامع رد عمل کا انتظار، لیکن ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہرمز میں آرڈر دے دیا کہ 3 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ تمام کشتیاں تباہ کر دیں، بند رہے گی آبِ ہرمز، اور پھر ایرانی لیڈرشپ کے اوپر کہ جی وہ ہارڈ لائنر اور ماڈریٹ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس قیادت ہی نہیں ہے، اور لکھا کہ بیڈلی آن دی بیٹل فیلڈ وی ہیو بین لوزنگ بیٹ، دے ہیو بین لوزنگ، اور یہ کہتے ہیں جی کہ وی ہیو ٹوٹل کنٹرول اوور دی اسٹریٹ آف ہرمز، نو شپ کین انٹر اور لیو وداؤٹ دی اپروول آف دی یو ایس نیوی۔ اس سب سے کیا مراد لی جائے؟ یہ ٹرمپ صاحب کیا دباؤ بڑھا رہے ہیں یا ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ جو ہے نا، ان کے بارے میں 2-3 چیزیں کلیئر ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں ان کے بارے میں۔ ایک کنسسٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ٹرافی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تھپکی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عظیم کام کیا جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک، اب پورے امریکہ کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ یہ بتائیں کہ جی میں نے اس جنگ میں وہ کر دکھایا جو کوئی ایرانین پریزیڈنٹ پہلے نہیں کر سکا۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ ختم بھی چاہتے ہیں۔ وہ اب انہوں نے چین جانا ہے، چین سے پہلے انہوں نے اور کچھ چیزوں میں انٹروین کرنا ہے، تو وہ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دھونس سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تیسری چیز ان کی جو کنسسٹنٹ ہے، صرف ایک ہی کنسسٹنٹ تیسری چیز ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے پرائم منسٹر شہباز شریف اور اپنے فیوریٹ فیلڈ مارشل کو اپلوڈ کرنے کا۔ تو پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن واحد کنسسٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہمارے جو ایران کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، اس میں کئی دفعہ ہمارے لیے پرابلم بھی کریٹ کر دیتی ہے، یہ بات جس کا لوگ عام طور پہ ذکر نہیں کرتے۔ تو اس لیے کنسسٹنسی یا اسٹریٹجی ابھی بڑے مختلف ریزن کی وجہ سے آج نیول چیف کیا ہے، لیکن چھٹی ان دا مڈل آف دا وار جان سی فیلن کی انوالوڈ ہے، ریزن جو مرضی ہو پہلے کا ہو، اس کی چھٹی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی چھٹی پہلے کی ہے۔ کوئی ان کے سامنے ایک وار گیمنگ کے سینس میں لمبی بات چیت پروبیبلی نہیں کر پاتا، اس لیے ان کو انسٹیٹیوشن سپورٹ نہیں ہے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ تو یہ ہے ان کی چیزوں کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے جمعے کی بات کی ہے، لیکن وہ ایرانین لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور کسی حد تک اگرچہ پوری طرح نہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایران میں نہ صرف یہ کہ شہادتوں کی وجہ سے جی، بلکہ اس لیے بھی کہ اگلی اسیسینیشن سے ایران نے اپنے سپریم لیڈر کو بچانا ہے، تو ایک اوپن ماحول میں بیٹھ کے اپنی کیبنٹ کے ساتھ اپنے جنرلز کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کوئی انڈائریکٹ طریقہ ہے پیام رسانی کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کوئی کسی ڈیسیجن پہ پہنچنا ہو، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ایون زوم پہ بھی بہتر ہوتا ہے کہ آپ نہ کریں، آپ سامنے بیٹھ کے کریں۔ چیزیں اس وقت سامنے ہوتی ہیں جب آپ اوپنلی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو ایران کی طرف سے بھی ڈیسیجن میکنگ آسان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس تمام حالت کے اندر اس وقت انسرٹنٹی ہے، لیکن شاید جب اینڈ آ رہا ہو تو بیٹر سینس پریویل کر جائے، اچھا، اس کی امید ہے آپ کو؟ دونوں اگلے مذاکرات کے لیے آ جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، میں جو بیٹر سینس پریویل کر جائے، کس بنیاد پہ آپ کو اس کی امید ہے؟ کیونکہ آج تک کے جو ٹیکٹکس ہیں بوتھ پارٹیز کی جانب سے، وہ تو کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں۔ پاکستان کی ایفرٹس اپنی جگہ، چاہے وہ امریکن ایمبیسڈر سے ملنا ہو، چینی ایمبیسڈر سے ملنا ہو، ایرانی ایمبیسڈر سے بات کرنی ہو، تو وہ کیا ییلڈ ان کر سکیں گے پاکستان کی ثالثی کی ایک دفعہ پھر یہ بیٹھ جائیں سے ایک دفعہ آخری بار؟ دیکھیں، پاکستان کی ثالثی سے زیادہ ان کو جو ان کی سچویشن ہے اس گرما گرمی کے بعد، اس کا بھی احساس ہوگا۔ کچھ بہتر سائنس بھی آئے ہیں، کچھ بھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سزائے موت جن خواتین کو دینی تھی، ٹرمپ صاحب کے مطابق ان کے اوپر ایران نے سمجھوتا اس طرح کیا کہ وہ کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو سزائے موت سے بچا لیا۔ یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں ہے ایران کے لیے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے ٹرمپ نے یہ ریکویسٹ ہی نہ کی ہو اور وہ کلیم کر رہا ہو،
سکتا ہے. لیکن یہ ایک چیز ہوئی ہے. کل کی خبر یہ تھی کہ کچھ شپس کو امریکہ جانے دے رہا تھا، ایران کی کافی شپس کو. یہ بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچرلی ایران نے جواب دینا تھا. اس نے کچھ شپس کو روکا ہے، ان پہ فائرنگ کی ہے، ڈیٹین کیا ہے. تو اب ایران، آج کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ امریکہ نے ایک اور شپ کو روک لیا ہے. تو یہ تو ہو گئی ان کی وہاں کی باتیں. امریکہ کا کی فارورڈ اکوپمنٹ، فارورڈ سٹاف سارا آیا ہوا ہے پاکستان، اسلام آباد میں. جی جی. ایران کے لیے بھی پاکستان ان لمیٹڈ اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا، اپنے ملک کو پورا ہولڈ نہیں کر سکتا، ویری ٹرو، سسپینڈ نہیں کر سکتا چیزوں کو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ لوگ اب آئیں. پاکستان سے بہتر ان کو ماحول نہیں مل سکتا. جو تھوڑی سی بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ایران ہے وہ ہماری اوور ایگرنس اور ہماری بہت زیادہ امن کی طرف ہمارے آنے کو ان کے کچھ سیکشنز نے غلط نظر سے بھی دیکھا ہے. اور وہ شاید یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے ان سے تیل لینے کی خاطر یہ نہیں کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس جنگ کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. نہ ہمیں ان سے کوئی اکنامک اسسٹنس چاہیے، نہ یوزلی ان سے کبھی ہمیں ملی ہے. ہم صرف ایران کی ٹیریٹوریل سوورنٹی کو، ان کی حکومت، ان کے عوام کو بچانا چاہتے ہیں. کسی طرح ایگریمنٹ کروا کے ان کے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل اپنے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں. ویری ٹرو. اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم ان کی ہمیشہ کے لیے گڈ بکس میں جائیں گے. ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف ایک جنرلائزڈ مورل اور بیٹر سینس کے لیے کیا. ویری ٹرو. اچھا عمران صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آج ایسوسیٹڈ پریس نے ایک سروے جاری کیا، اس میں ٹرمپ صاحب کی جو اپروول ہے پارٹی، اوور آل اس میں 33% نے صرف اپروو کیا ہے، 67% میجورٹی ڈس اپروو کر رہی ہے. ایون ود ان ریپبلکنس 31% ڈس اپروو کر رہے ہیں، 68% اپروو کر رہے ہیں. اور انڈیپینڈنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 76% ڈس اپروو کر رہے ہیں اور صرف 23% اپروو کر رہے ہیں. کیا یہ اشاریے کافی ہیں؟ اکانومسٹ کی سٹوری جو آج انہوں نے چھاپی ہوئی ہے، کینٹ وارنر نے، واشنگٹن میں ان کے کورسپونڈنٹ ہیں، کہ یہ نومبر میں ٹرمپ صاحب کے لیے تباہی کا باعث بن سکتے ہیں یہ اشاریے اور جنگ. بالکل جی. کچھ تو اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے کہ ہی ہیز آلریڈی مڈ ٹرم تو لوز کر ہی دیا. ریپبلکن پارٹی ریکور نہیں کر سکے گی اور وہ ہار جائے گی. لیکن ریپبلکن پارٹی والے تجزیے شاید درست نہیں ہے. دیکھیں جو مڈ ویسٹرن سٹیٹس ہیں ان کو کسی ایشو پہ بھی موبلائز کرنا ہے، اور میتھمیٹکس ایسی ہے امریکی الیکشن کی کہ آپ اس میں پبلک اوپینین کے خلاف بھی جیت سکتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کی بات کر رہا ہوں. دوسرے ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں روبیو اور جے ڈی وینس میں سے کوئی ہوگا، تو ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا جنگ کا بار اٹھانا. لیکن ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ان دا شارٹ رن، میڈیم رن، میرا خیال ہے بہت نقصان ہوا ہے ریپبلکن پارٹی کو. اوور آل پوری دنیا میں امریکن ساکھ کو بہت نقصان ہوا ہے. وہ بہت آرڈنری اسٹیٹ بن کے سامنے آئی ہے، اور یہ ساکھ کسی بھی پاور کے لیے مناسب نہیں ہوتی. اور امریکہ سے بہت بہتر اسٹیٹ ہے. امریکہ اس وقت بھی یونیپولر ہے ملیٹریلی، اور اس کے علاوہ بھی اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت دیر پا اور کامیاب ہے. تو امریکہ پہ پش اوور نہیں ہے. لیکن اس جنگ سے ان کو ایک پش اوور، ایک بیوقوفانہ ڈیسیجن میکر اور ایک امپرفیکٹ اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آئے. صحیح. اچھا سر، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جو مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں، آپ بھی عمان میں رہے ہیں، اس جنگ کے کانسیکوینسز جو ان پہ آئے ہیں، کرنسی سویپ کی بات بھی ہو رہی ہے. آفٹر دی اینڈ آف دس وار وہ اسٹریٹجیکلی بھی کچھ منوورنگ چاہ رہے ہیں. وہاں کی جو اکانومی ہے، پیٹرو ڈالر ہو یا سیف ہیون فار پراپرٹی یا ڈیٹا سینٹر آئی ٹی کی ہوں، بیڈلی گاٹ ہٹ. یہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں یہ ممالک؟ یہ کس مشکل کا شکار ہیں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یو اے ای کے علاوہ سارے جنرلی پاکستان کے ساتھ ان کی، ایون بحرین کی بھی، وہ پاکستان کی ایفرٹس کو پریز کرتے ہیں اور وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کے ایران کے متعلق اچھے خیالات نہ بھی ہوں کچھ کے،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ ابھی نہیں، آہستہ آہستہ وہ اپنی ڈیفنس کی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کے لیے ڈائیورسفائی کریں گے. ہوں، وہ امریکہ کے علاوہ اور لوگوں سے بھی مدد مانگیں گے. ہم نے ویری ٹرو. پاکستان بھی ہو سکتا ہے، یو ای کے کیس میں انڈیا اور اسرائیل ہو سکتے ہیں. تو کوئی یہ سارا کچھ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہمارے بالکل بارڈر پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہاں ایک یہ نئی مصیبت بھی شروع ہو سکتی ہے. لیکن ڈائیورسفائی کریں گے، امریکہ کی پریسٹیج کم ہوگی. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہی صلح ہوگی بیسز ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. امریکن بیسز ختم ہونے میں 5 سے 10 سال لگ سکتے ہیں. ہوں، اور جو ریجیمز ہیں مڈل ایسٹ کی، وہ اور لوگوں سے شاید مدد مانگے، لیکن وہ اسے ٹوٹلی اپنی جان ایک دم نہیں چھڑائیں گی، بالکل ٹھیک، جیسا کہ ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے. بالکل ٹھیک. تو ری الائنمنٹ ہوگی، ہاں، دنیا میں چینجز آئیں گی، لیکن یہ ایک دم کوئی نیا آرڈر اور نئی ہوں، چیز وہ جس طرح فوری طور پر پریڈکٹ کیا آتی ہے آپ جا کو رہا ہے دکھائی کہ نہیں جی دیتی. کوئی ملٹی ہوں، نہیں